السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ محترم مصلیین کرام، آج کے درس میں انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ 10ویں پارے میں 17 رکوع ہیں اور 128 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 75 تک کل 35 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 93 تک کی آیتیں ہیں۔ 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت اور اس کے تقسیم کا طریقہ بیان کیا گیا۔ جنگ میں جو مال دشمن سے حاصل کیا جاتا ہے، تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو لڑتا تھا اسی کا ہوا کرتا تھا، اور شریعت اسلامیہ نے پھر اس کی تقسیم، مال غنیمت کی تقسیم بتائی کہ کس طریقے سے اسے دیا جائے گا۔ تو وہ مال جو مجاہد لڑتا ہے اور کسی فردی طور پر کسی شخص کو مارتا ہے، تو اس کا مال مجاہد کے لیے ہوتا ہے، اور مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ لڑنے کے بعد جو مال بچ گیا، بچے ہوئے مال میں سے خمس حصہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو ہوتا ہے، 5% حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، جو آگے مسلمانوں ہی کے کاموں میں اس کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی کا حصہ مسلمانوں میں برابر مجاہدین میں برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور انفال مال فی جو ہے وہ اس مال کو کہا جاتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ جنگ ہوئی اور بغیر کسی جنگ لڑے وہ لوگ بھاگ گئے، تو ان کا جو ساز و سامان ہے جنگ میں اسے مال فی کہا جاتا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے وقت کے آداب اور طریقے کا ذکر کیا گیا کہ جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو اب پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے، اور پیٹ پھیر کر کے اگر بھاگتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے روکا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ غفلت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ قوت اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیشہ دفاع در حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد جنگ بدر کا ذکر کیا گیا۔ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آنے والے شیطان کے بھاگنے کا ذکر ہے۔ سورہ کے آخر میں بدر کے 70 قیدیوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ مہاجرین اور انصار کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا، ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں مشرکین سے معاہدہ کا ذکر ہے، ان سے عہد و پیمان جو کیا گیا۔ مشرکین بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتے، اس تعلق سے دیگر احکام کا ذکر کیا گیا۔ جب یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد مشرکین کو مسلمانوں نے ایک وقت دیا کہ اس وقت کے اندر یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ جو وقت تھا وہ 4 مہینے کا وقت تھا، 4 مہینے کی انہیں مہلت دی گئی، اور اسی میں وہ یا تو فیصلہ کریں، یا تو اسلام قبول کریں، یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں بھی اگر کوئی ایسا ہے جو عہد و پیمان توڑنے والا نہیں ہے تو ان کے ساتھ معاملہ برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا، اور آگے اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، وہ مسلمانوں سے پناہ طلب کر رہا ہے تو اس کو پناہ بھی دی جائے گی، اس کو صرف کافر ہونے کی وجہ سے مارا نہیں جائے گا۔ مسجد حرام کو ایمان والے ہی آباد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا۔
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن میں ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو دنیاوی رشتوں کو، دنیاوی ساز و سامان کو، دنیاوی محبت کو اللہ اور اس کے رسول پر مقدم کرتے ہیں، جہاد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو اگر دین اسلام کے لیے کبھی کبھی جان کی اور مال کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان ان کے نزدیک، دنیا کے رشتے ان کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کو ان کے تنبیہ کی گئی کہ پھر وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اس کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ کیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رب، اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ کیسے رب بنا لیا تھا؟ اس کی وضاحت کی گئی کہ جو کچھ ان کے علماء جس کو حلال کہتے تھے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، جس کو ان کے علماء حرام کہتے تھے اسے حرام سمجھتے تھے، شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا گیا، اور حرمت والے مہینوں میں یعنی سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اس کے بارے میں کافروں کا ذکر کیا۔ غزوہ تبوک اور اس سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مختصر طور پر زکوٰۃ کے احکام کا ذکر کیا، زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کا کیا انجام ہے اس کا ذکر کیا گیا، منافقین کی صفات کا ذکر کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ مشرک کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے اس کا ذکر ہے، اور منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پارے کے آخر میں غزوہ تبوک کی مختصر تفصیل کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ مختصر خلاصہ ہے 10ویں پارے کا۔ اس کے بعد سوال اور جواب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے سوال نمبر 1 یعنی 10ویں پارے کا، مال غنیمت کس کے لیے ہے؟ مال غنیمت یعنی جنگ میں ملا ہوا جو مال ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ جنگ بدر میں مسلمان کہاں ٹھہرے، کہاں تھے، کون سے پڑاؤ پر، کون سے کنارے پر؟ تو جواب ہے کہ پاس والے کنارے پر، یعنی جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ آگے کی آیات کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آپس میں اختلاف کریں گے تو کیا نقصان ہے؟ اس سے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور بزدلی کا شکار ہو جائیں گے، دشمن اس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ جنگ بدر میں شیطان نے کافروں سے کیا کہا؟ سوال کا پہلے میں پس منظر آپ کے سامنے رکھوں کہ جنگ بدر کے لیے کافر جو ہے تیار نہیں تھے، وہ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے قافلے کو مسلمانوں نے جو ان کے قافلے پر حملہ کیا، تجارتی قافلے کے اوپر، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن شیطان نے انہیں ورغلایا اور کہا کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی جماعت تمہارے قافلوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اور اس طریقے سے لوگ حملے کے لیے آئے۔ لیکن جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے تو وہ ڈر کر کے بھاگ گیا شیطان، اور کافروں سے یہ کہا کہ میں تم سے بری ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم نہیں دیکھ رہے، فرشتوں کو تم نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
سوال، موت کے وقت فرشتے کافروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ کافروں کی پیٹھوں پر، چہروں پر مارتے ہیں، چہروں پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 58 کی روشنی میں جو مشرکین عہد توڑ دے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ یہ حکم دیا گیا کہ جو مشرکین عہد و پیمان توڑ دے، ایک ایگریمنٹ جو ہوتا ہے کہ جنگ نہیں کی جائے گی، صلح صفائی، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ان کے ساتھ پھر جنگ کا معاملہ کیا جائے گا، بدلہ لیا جا سکتا ہے، برابری کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے ساتھ اچھے بدلے کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ میں مشرکین کو کتنے مہینے کی مہلت دی گئی؟ 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ مشرکین سے اس سورے کے اندر ابتدا میں برات کا اعلان کیا گیا مشرکین سے، تو یہ کس دن مشرکین سے برات کا یعنی بیزاری کا اعلان کیا گیا؟ وہ کون سا دن تھا؟ حج اکبر کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ اور ایک سوال ہے جو کہ درس میں بھی میں نے ذکر کیا، اگر جنگ کے دوران مشرک پناہ مانگے تو کیا اسے پناہ دینی چاہیے یا نہیں؟ میں نے بتایا تھا دینی چاہیے۔ مشرک اگر پناہ مانگ رہا ہے یا ایک گروپ بھی اگر پناہ مانگ رہا ہے تو ایسی صورت میں انہیں پناہ مل سکتی ہے۔ کس قسم کے کافروں سے لڑنے کا حکم ہے؟ کون سے کافروں سے لڑائی کا حکم ہے؟ جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ایگریمنٹ ہوا وہ اپنی جگہ پر رہے، ہم اپنی جگہ پر، کوئی حرج کی بات ہے، لیکن یہ کہ وہ عہد و پیمان توڑ کر کے مسلمانوں سے لڑنے آئے تو پھر ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو مسلمانوں کے دین میں تانا دینے والے کافر سرداروں سے لڑنے کا حکم ہے۔ کون لوگ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں؟ ایمان والے، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ بہت اچھا۔ اور ایک سوال ہے، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ کی دیکھ ریکھ رکھنا، کعبہ کو آباد کرنا ایمان اور جہاد کے برابر ہے؟ ایمان کے برابر کا عمل ہے؟ اگر مشرکین ہیں، وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں حجاج کی، مشرک ہے، حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا یہ ایمان اور جہاد کے برابر ہوگا؟ نہیں ہے، یہ ایمان کے برابر نہیں ہے۔ مشرکین سے دوستی رکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کی ہے۔ مسلمان اگر ان کے سے دوستی رکھیں گے تو ان کی روش پر جا سکتے ہیں۔ جنگ میں جیت کی بنیاد کس بات پر ہے؟ تعداد پر ہے یا اللہ کی مدد پر ہے؟ اللہ کی مدد پر ہے۔ تعداد کتنی بھی زیادہ ہو یا کم ہو، بھروسہ تعداد پر کبھی نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہونا چاہیے۔ مسجد حرام میں مشرکوں کا داخلہ منع کر دیا گیا، کیوں منع کر دیا گیا؟ کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہے؟ نجس، نجس مطلب ناپاک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ناپاک ہے ان کے شرک کی وجہ سے۔ یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ عزیر کو یہودی کیا مانتے تھے؟ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ بھی شرک ہے۔ جس طریقے سے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اسی طریقے سے یہود کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ ابھی درس میں بھی سوال یعنی گزر چکا ہے، میں دوہرا رہا ہوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے علماء کو کیا بنا لیا تھا؟ خدا بنا لیا، رب بنا لیا تھا۔ کس طریقے سے رب بنا لیا؟ جو حلال وہ کہتے تھے اسے حلال مانتے تھے، اور جس کو ان کے علماء حرام کہتے تھے اسے حرام۔ کہ علماء سے بچ کر رہنے کو کہا گیا، اسی طرح کے برے علماء سے اور گمراہ کرنے والے علماء سے جو اپنی چلائے شریعت کو
پیچھے ڈھکیل دے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہیں آگ میں، ان کے خزانوں کو آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا. عربی سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. ان 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 مہینے. غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے تسلی دی، کیسے دلاسا دی، کون سے الفاظ کہے تھے؟ جب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے گئے، مشرکین پیچھا کر رہے ہیں، غار ثور میں چھپ گئے، بالکل قریب آ گئے. اس وقت ابو بکر صدیق ڈر گئے، اب کیا ہوگا؟ بالکل قریب آ گئے دشمن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بہت اچھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ایمان والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر. کیا کافر کی کوئی نیکی قبول ہوگی؟ نیکی اگر کرتا ہے کافر تو اس کی نیکی قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اور ایک سوال ہے زکوٰۃ سے متعلق، کیا زکوٰۃ قرض چکانے میں دی جا سکتی ہے؟ کسی کے اوپر قرض، بہت زیادہ قرض ہے جو ادا ہی نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے، تو کیا زکوٰۃ کی، جی ہاں، زکوٰۃ کے ذریعے سے قرض چکانے میں مدد دی جا سکتی ہے. منافقین قسمیں کھاتے تھے، کیوں کھاتے تھے؟ تاکہ مسلمان بھروسہ کر لے ان پر، مسلمان ان سے خوش ہو جائے. کیا منافقوں کے لیے استغفار کی اجازت ہے؟ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہیں؟ منافقین کے لیے نہیں کی جا سکتی. کیا منافقین کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. آخری سوال، کن لوگوں کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت ملی ہے؟ کہ اگر وہ لوگ جہاد نہیں بھی گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کون؟ بیمار، معذور، کمزور، اسی طریقے سے خرچ کی طاقت نہ رکھنے والے، اور اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ میں شریک اگر نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 تک ہوا. انشاءاللہ کل کے درس میں 11ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.